بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں میں اداس رہتا ہوں شام کا۔ آواز فاطمہ شفیق۔ مصنف مدیحہ تبسم۔ پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ناول 4 اقساط پر مشتمل ہے۔ ناول کے کل صفحات 40 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1 صفحہ نمبر 1 سے۔ اوہو شٹ! بڑی ماما کی بات سن کے وہ جھلا گیا۔ حلق سے اترتی چائے کی شیرینی اسے تلخی سے بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ صبح ہی صبح موڈ غارت ہو گیا۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے بڑبڑایا، میں تو شکر کر رہی تھی کہ آج اتوار ہے، ورنہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ بڑی ماما نے اس کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ مجھے کیوں مشکل ہو جاتی؟ اس نے تیوری چڑھا کے پوچھا۔ ظاہری بات ہے، جب تم اسے لینے جاؤ گے تو پھر آفس کو چھوڑنا پڑے گا۔ آج چونکہ تم نے آفس نہیں جانا تو پھر تمہارے لیے سہولت ہے۔ ان کا اطمینان جوں کا توں تھا۔ کیا؟ وہ اچھل ہی پڑا۔ مجھے اپنی چھٹی برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور وہ بھی اس آفت کی پرکالا کے لیے تو ہرگز نہیں۔ نو نیور۔ اس نے قطعی انداز میں سر کو جنبش دی۔ رواحہ، بڑی ماما نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز بڑی ماما، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ ہے، لیکن مجھے اپنے کان بہت عزیز ہیں، اور ابھی میرے روم میں ڈھیروں کام میرے منتظر ہیں۔ اگر میں چھوڑ کر چلا گیا آپ کی اس لاڈلی کو لینے کے لیے تو واپسی تک میرا دماغ بہت حد تک خالی ہو چکا ہوگا اور پھٹنے کے قریب ہوگا، لہٰذا مجھے آپ معاف ہی کر دیں۔ اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر صاف کہہ دیا۔ حد ہوتی ہے مبالغہ آرائی کی رواحہ، اب وہ اتنی بھی ill mannered نہیں ہے۔ نور نے قدرے برہم نظروں سے اسے دیکھا، اس کے حمایتی اس سے پہلے ہی ٹپک پڑے ہیں۔ اس کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ میں حمایتی ہوں تو خود کیا ہو، دشمن اول۔ نور تو اس کے انداز پہ پہلے ہی بڑی حد ہوتی ہے مبالغہ آرائی کی رواحہ، اب وہ اتنی بھی ill mannered نہیں ہے۔ نور نے قدرے برہم نظروں سے اسے دیکھا، اس کے حمایتی اس سے پہلے ہی ٹپک پڑے ہیں۔ اس کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ میں حمایتی ہوں تو خود کیا ہو، دشمن اول۔ نور تو اس کے انداز پہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی۔ میں خوامخواہ دشمنی مول لوں اس سے، ابھی مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے۔ رواحہ کو گزشتہ دنوں کے واقعات ہرگز نہیں بھولے تھے۔ بس کرو، اب لڑنا مت شروع کر دینا، تہمینہ نے ٹوکا تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ نور، تم لحاظ رکھا کرو، وہ بڑا ہے تم سے، اور رواحہ تم بھی ہر بات پر بحث مت شروع کر دیا کرو۔ انہوں نے باری باری دونوں کو ڈانٹا۔ کتنے بجے آنا ہے مس علیشہ؟ فرحان نے۔ رواحہ نے فوراً ان کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ نور نے اپنی بے ساختہ امنڈ آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل روکا۔ 3 بجے پہنچ جانا اسٹیشن؟ رواحہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ علیشہ فرحان اور لاہور سے کراچی تک ریل گاڑی میں سفر؟ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ٹرین میں سفر کر رہی ہے، ورنہ اس نے بائی ایئر ہی آنا تھا۔ نور نے اس کی حیرت کو ختم کرنا چاہا۔ مجبوری نہیں، ایڈونچر کی خاطر، رواحہ نے تندن کہا، پھر بڑی ماما کی تیز نظروں کو محسوس کر کے فوراً بولا۔ آپ فکر مت کریں بڑی ماما، آپ کی لاڈلی کو بخیریت گھر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ کیا تھا اگر یہی بات پہلے کہہ دیتے؟ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر نور نے کہا، تو وہ اسے گھورتا ہوا ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ یہ اچھی مصیبت ہے بڑی ماما نے میرے گلے ڈال دی۔ اب پتہ نہیں یہ محترمہ کتنے دن یہاں قیام فرمائے گی۔ میرا خیال ہے اتنے دن ایک چکر دبئی کا لگاؤں، کچھ کرتا ہوں، پہلے ایک جھنجھٹ سے تو نکل جاؤں۔ وہ خود ہی بڑبڑاتا ہوا سیل فون سے نمبر پریس کرنے لگا۔ ہیلو ساجد، کہاں ہو اس وقت؟ ساجد اس کا ڈرائیور تھا، اور اپنی سہولت کے لیے ہی رواحہ نے اسے سیل فون لے کر دیا تھا۔ آج چونکہ سنڈے تھا لہٰذا اس کی چھٹی تھی۔ ایسا کرنا، 3 بجے اسٹیشن پہنچ جانا اور علیشہ کو لے آنا۔ پہچان تو لوگے نا تم؟ علیشہ تقریباً 1.5 سال پہلے کراچی آئی تھی، اور ساجد کو اس وقت نئی ملازمت ملی تھی۔
ٹھیک ہے، بس یہی کام ہے آج تمہارے ذمہ۔ سیل آف کر کے اس نے بیڈ پہ اچھالا۔ ایک مصیبت سے تو جان چھوٹی۔ اس کی بجائے ساجد کو جاتے دیکھ کر بڑی ماما نے خاصی خفگی کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے اپنی مصروفیت کا بہانہ کر کے بڑی ماما کو رام کر لیا، اور یہ بہانہ اتنا بودھا بھی نہیں تھا۔ اسے واقعی پی سی پر کافی کام کرنا تھا، اور جس وقت اس نے پی سی ٹرن آف کر کے وال کلاک کو دیکھا تو وہ 4:30 بجا رہا تھا۔ اوہ، آئی تھنک علیشا کافی دیر کی آ چکی ہوگی۔ اچھی بات ہے، ملاقات کا ابتدائی مرحلہ طے ہو چکا ہوگا۔ لگتا ہے بڑی ماما ابھی بھی ناراض ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مہمان آیا ہو اور وہ فوراً اس سے ملاقات کا شرف نہ بخشا جائے۔ خود کلامی کے اس انداز میں کہتا ہوا وہ کھڑا ہو گیا، لیکن اس معاملے میں وہ خود کو حق بجانب سمجھتا تھا، کیونکہ پچھلی دفعہ علیشا کو ایئر فورس سے ریسیو کرنے وہ ہی گیا تھا، اور راستے میں اس نے رواحہ کے اتنے کان کھائے تھے کہ بے ساختہ اس کی جی چاہا تھا گاڑی کسی ٹرک میں مار دے، کم از کم اس کی زبان تو رکے، اور اسی پر اتفاق نہیں کیا تھا۔ ہر کھٹی میٹھی چیز دیکھ کر اس کا دل مچلنے لگتا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ پہلی مرتبہ کراچی ان سے ملنے کے لیے آئی ہے اور اسے اتنی جلدی کسی مرد سے فری نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کبھی پانی پوری کی فرمائش کر دیتی تو کبھی دہی بھلے کا، لیکن رواحہ بھی بھوت بنا بیٹھا رہا۔ مجال ہے ہاتھ کبھی ہینڈ بریک کی طرح بڑا ہو، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اپنے 2 ماہ کے قیام میں اس نے ہر طرح سے رواحہ کو زج کیا تھا، بس اپنی ناخوشگوار واقعات کی بنا پر رواحہ نے اس سے دور ہی رہنا چاہا تھا۔ اب بھی صرف بڑی ماما کے ڈر سے وہ علیشا سے سلام دعا کرنے کے لیے اٹھا تھا، ورنہ ارادہ تو یہی تھا کہ ڈنر پر ہی ملاقات ہو جائے۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا جب لاؤنج کا دروازہ کھلا اور علیشا اندر داخل ہوئی، اور رواحہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے پیچ کلر کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا اور ہم رنگ دوپٹہ نہایت سلیقے سے اوڑھا گیا تھا۔ چہرے پہ نہایت سنجیدہ بلکہ رنجیدہ تاثرات رقم تھے۔ اندر آتے ہی اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ شکر ہے تم پہنچ گئی، مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ بڑی ماما نے فوراً آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، اور علیشا کا سارا ضبط جواب دے گیا۔ آنسو خود بخود ہی پلکوں کی بار توڑ کر ایک تسلسل سے نکل پڑے تھے، جنہیں روکنے کی کوشش میں اس نے اپنا نچلا ہونٹ اس بے دردی سے کچلا تھا کہ اس سے خون چھلکنے کے قریب ہو گیا تھا، اور رواحہ تو گویا اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ چہرہ جسے اس نے ہمیشہ کھلکھلاتے دیکھا تھا آج ناقابل یقین کیفیت میں اس کے سامنے تھا۔ دائیں ہتھیلی کی پوچھ سے اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور ان سے علیحدہ ہوئی۔ نور بھی فوراً ان کی طرف لپٹی اور اسے گلے لگایا۔ آنسو ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں میں مچلے تھے اور باہر نکلنے کو بے تاب ہو گئے۔ آنکھیں زور سے میچتے ہوئے اس نے انہیں روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بی بریو علیشا، یو آر اے اسٹرانگ گرل۔ نور نے اس کی کمر پہ تھپکی دیتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ سر کو آہستگی سے اسبات میں جنبش دیتے ہوئے اس نے اس سے الگ ہوئی۔ جاؤ نور، بہن کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ آؤ علیشا، ادھر بیٹھو۔ بڑی ماما اسے ساتھ لیے صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ رواحہ اسی بے یقینی کی سی کیفیت میں نیچے اترا اور اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے پل کی پل نظریں اٹھائیں۔ گہری براؤن شہد رنگ آنکھوں میں ہر طرف سیلاب تھا، شناسائی کی ہلکی سی رمق بھی نہ تھی۔ اب کی دفعہ رواحہ کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ تمہیں تو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی رواحہ احمد، کیونکہ تمہیں میں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے، بہت ستایا ہے، تم ہمیشہ مجھے یاد رکھو گے۔ علیشا نے بہت چٹکارے لیتے ہوئے یہ جملہ اس سے کہا تھا۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود اسے یاد رکھے ہوئے تھا، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اسے کیسے بھول گئی۔ بیٹھ جاؤ رواحہ، کھڑے کیوں ہو؟ وہ جو ششو پنج کی کیفیت میں کھڑا تھا، بڑی ماما کے کہنے پر اس کے سامنے ہی سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو علیشا؟ وہ جو صرف کھڑے کھڑے سلام کرنے آیا تھا، پتہ نہیں کیوں اب چاہ رہا تھا کہ اس سے بیٹھ کر باتیں کرے۔ جواب دینے کی بجائے اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کی بھیگی پلکوں نے رواحہ کو اچھا خاصا ڈسٹرب کیا تھا۔ اسی وقت نور چائے کی ٹرالی ڈھیروں لوازمات سمیت گھسیٹ لائی تھی۔ علیشا نے صرف ایک گلاس سادہ پانی پینے پر اکتفا کیا تھا۔ بڑی ماما اور نور کے بے حد اصرار پر اس نے صرف ایک آدھ چیز ہی چکھی تھی۔ اب میں آرام کروں گی آنٹی، بہت تھک گئی ہوں۔ اسی سارے عرصے میں اس نے رواحہ پر ایک کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ تو شاید اپنے وجود سے بھی لا تعلق ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں، سو جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو، تمہیں بیڈ روم تک نور چھوڑ آتی ہے۔ نور اسے لے کر چلی گئی۔
یہ علیشا کو کیا ہوا ہے؟ صرف 1.5 سال کے قلیل عرصے میں وہ سر تپا بدل گئی ہے۔ کوئی انسان اتنا بھی بدل سکتا ہے؟ اپنے بیڈ روم میں آگے بھی وہ مسلسل اسی کے متعلق سوچے جا رہا تھا۔ لیکن مجھے اس سے کیا؟ وہ ہنسے یا روئے؟ اس نے اپنے خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ اس کا دل و دماغ ابھی بھی علیشا فرحان میں اٹکا ہوا تھا۔ ارے واہ بھائی، آج تو ہماری بیٹی آئی ہے۔ قاسم انکل اسے ناشتے کی ٹیبل پر دیکھ کر چہکے۔ رات کا کھانا وہ تھکاوٹ کا بہانہ کر کے گول کر گئی تھی، حالانکہ تہمینہ آنٹی اور نور نے اس کی خاطر اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ کیسے ہیں انکل؟ لہجے کو زبردستی بشاش کرنے کی اس نے اپنی سی کوشش کی تھی۔ رات بھر رونے کی وجہ سے آواز بھی بیٹھ سی گئی تھی۔ اس کی بھاری ہوتی آواز پہ رواحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سرخ متورم آنکھیں صاف چگلی کھا رہی، کل کے مقابلے میں چہرے پر پسماردگی تھی، اگرچہ کم تھی، مگر سنجیدگی اور بے تحاشا دکھ کے تاثرات ہنوز برقرار تھے۔ رواحہ کے دل کو نئے سرے سے بے چینی ہوئی۔ بیٹا، میرے بارے میں تو تم اپنی آنٹی سے پوچھو، تعریفوں کے پل باندھ دیں گی۔ وہ خود ہی اپنی بات کا مزہ لیتے ہوئے مسکرائے۔ تعریفوں کے یا شکایت کے؟ نور نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ شکایت کے نہیں بھائی، تعریفوں کے ہی، کیونکہ ہم ہیں ہی تعریفوں کے قابل۔ انہوں نے فرضی کالر اکڑائے۔ بس باتیں کروا لو جتنی مرضی آپ سے۔ 3 دن سے واش روم کا نل پرابلم کر رہا ہے۔ کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کسی پلمبر کو بلوائیں، اسے ٹھیک کروا لیں۔ تہمینہ تو گویا پہلے ہی بھری بیٹھی تھیں۔ رواحہ اور نور کے لبوں پہ دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ علیشا گویا سارے ماحول سے لا تعلق تھی۔ نظریں جھکائے وہ بہت آہستگی سے چائے کے سپ لے رہی تھی۔ علیشا، رات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا اور اب خالی چائے معدے میں مت انڈیلو۔ یہ سینڈوچ لو، بہت مزے کے بنائے ہیں نور نے۔ تہمینہ نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھائے تو کسی روبوٹ کی مانند اس نے ایک سینڈوچ اٹھا لیا۔ بھائی، خوب اچھی طرح خاطر مدارت کرو ہماری بیٹی کی، قاسم انکل خوش دلی سے بولے۔ رواحہ، تم بھی ٹائم نکال کر شیر کھاؤ علیشا کو، بلکہ سب مل کے کوئی پروگرام ترتیب دے لو، سب ہی کی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ اب کی دفعہ وہ رواحہ سے مخاطب ہوئے۔ طبعی طور پر وہ ایک زندہ دل اور ہنسمکھ انسان تھے۔ بالکل پاپا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، نور نے فوراً تائید کی۔ اور بھائی علیشا، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ بالآخر انہیں گھر والوں کا خیال آ ہی گیا۔ جی، وہ سابقہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ہادی خیریت سے یو کے پہنچ گیا؟ جاب کیسی ہے اس کی؟ جی خیریت سے پہنچ گئے ہیں، فون پہ اطلاع دی تھی انہوں نے، اور جاب تو فی الحال ٹرائل بیسس پہ ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے اس قدر طویل جملہ ادا کیا۔ یہ ہادی کب یو کے چلا گیا، اور وہ بھی جاب کے سلسلے میں؟ حیرت ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ رواحہ کو اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ ہادی سے اگرچہ اس کی بہت گاڑی دوستی نہیں تھی، تاہم سلام دعا ضرور تھی۔ وہ جب بھی کراچی آتا رواحہ سے ضرور ملتا تھا۔ ہوگی کوئی ایمرجنسی، اس نے خود ہی جواز گھڑا۔ لیکن علیشا کا یوں کراچی آنا اور بالکل بدلا ہوا انداز، ہادی نے کا اچانک جاب کے لیے یو کے جانا، کہیں تو کوئی وجہ ضرور ہے۔ وہ پھر سے الجھنے لگا۔ کہاں ہو بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قاسم نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ جس سے چونک پڑا۔ جی بڑے پاپا، آج UAE سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ان کی فائل کو پہلے ہی اسٹڈی کر لینا، اور اگر ہو سکے تو ان کی ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر لینا، تمہارے لیے سہولت رہے گی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے، پھر تہمینہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرا بریف کیس لا دو۔ اوکے بھائی۔ اچھا علیشا بیٹا، بالکل تکلف نہیں کرنا، تمہارا اپنا گھر ہے۔ تہمینہ کے ہاتھ سے بریف کیس پکڑتے ہوئے انہوں نے علیشا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور باہر نکل گئے۔ تہمینہ بھی انہیں چھوڑنے کے لیے باہر تک گئی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو نور اٹھ کے فوراً اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اب ٹیبل پہ صرف وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ رواحہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ خود کو اس سے بات کرنے سے روک نہیں سکا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے علیشا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس نے یہ سوال کیوں پوچھا۔ علیشا نے ایک پل حیرت سے اسے دیکھا، اگلے ہی لمحے نگاہیں جھکا کے وہ آہستگی سے بولی، جی میں ٹھیک ہوں۔ لہجے میں اجنبیت کا تاثر خاصا واضح تھا۔ ناشتہ تو ڈھنگ سے کریں، کچھ بھی نہیں لیا آپ نے؟ اسے اٹھنے کے لیے پر تولتا دیکھ کر وہ بے اختیار ٹوک گیا۔
شکر تھا کہ نور یہاں نہیں تھی، ورنہ تو شاید رواحہ کے ایسے رویے پہ بے ہوش ہی ہو جاتی۔ میں کر چکی، بس۔ علیشا تمہاری ماما کا فون ہے۔ نور نے دور ہی سے ہانک لگائی تو وہ فوراً کرسی سے دھکیل کی کھڑی ہو گئی اور رواحہ اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جنوں کی کہانی کو، بیانی بے زبانی کو یہاں تک یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، اسے کتنا بتانا ہے، اسے کتنا چھپانا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں سے رستہ بدلنا ہے، کہاں سے پلٹ کر آنا ہے۔ واقعی فیصلہ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور اس فیصلے پہ عمل کرنا دشوار تر، اور عمل پر استقامت اختیار کرنا دشوار ترین۔ یہ کٹھن راستہ اب اسے تنہا ہی طے کرنا تھا کہ اعتبار کا موسم تو کب کا گزر چکا ہے۔ نہ صرف اعتبار کا بلکہ مان، چاہت، خود اعتمادی، ہر موسم گزر چکا تھا۔ اب تو صرف ایک ہی موسم بچا تھا، درد کا موسم۔ کتنا بے اعتبار کر دیا گیا تھا اسے۔ اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے گئے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، وہ کوڑی کی بھی نہیں رہ گئی۔ اسے بے مول کر دیا اس کی ذات کو۔ اور وہ علیشا فرحان جس نے کبھی چپ رہنا نہیں سیکھا تھا، جب وہ بولتی تھی تو بڑے بڑوں کی بولتی بند کرا دیتی تھی۔ نچلا بیٹھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ آج تک کسی میں یہ ہمت نہیں پیدا ہوئی تھی کہ وہ علیشا فرحان پر انگلی اٹھا سکے۔ اس کی خود اعتمادی کی تو مثالیں دی جاتی تھیں۔ جب اس کے اپنوں نے اسے مٹی میں رول دیا تو دوسرے کیا خاک عزت کرتے۔ آسمان کی بلندیوں سے وہ پاتال کی گہرائیوں میں جا گری تھی۔ پھر تو اسے ایسی چپ لگی کہ ہادی اور ماما اس کی آواز سننے کو ہی ترس گئے۔ وہ جانتی تھی UK جانے کا فیصلہ ہادی نے صرف اس کی وجہ سے کیا تھا، اور اسے کراچی بھیج کر خود تنہا رہنے کا فیصلہ بھی ماما نے صرف اس کی وجہ سے کیا تھا۔ گزشتہ 1.5 سال سے اس کی زندگی میں اتنی تبدیلیاں آئی تھیں کہ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے بھی لرز جاتی تھی۔ اب پتہ نہیں تقدیر کس سمت پر لٹنے والی تھی۔ علیشا، یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ اور کب سے آتی نور کی آواز پہ وہ بوجھل دل لیے اس کی طرف پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے نور بے قرار ہو گئی۔ کیوں چند بے وفا لوگوں کی خاطر خود کو ہلکان کرتی ہو؟ دفع کراؤ انہیں۔ شکر کرو خدا نے تمہیں ان سے علیحدہ کر دیا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، تم دیکھ لینا، ان سب کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے اپنے ساتھ سب سے برا ہوتا ہے۔ نور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے تسلی دینے لگی تو وہ پہلے ہی بمشکل خود پہ جبر کیے ہوئے تھی۔ ہمدردی پاتے ہی اس کے سینے پر رکھے ضبط کھونے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی نور، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا جس کی اتنی سنگین سزا مل رہی مجھے؟ میں جتنی بھی بری تھی نور، میں نے آج تک کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ وہ ہلکنے لگی، نور کا اپنا دل پگھلنے لگا۔ گناہ نہیں ہوا، تمہیں تو تمہاری کسی نیکی کا صلہ ملا ہے، جو ایسے کمینے، بغیرت اور بےحس انسانوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں بچا لیا۔ غلط سلط سوچوں کا دماغ میں جگہ دینے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس سے اچھائی کی امید رکھو۔ اسے دونوں بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے نور نہایت محبت اور اپنائیت سے اسے سمجھانے لگی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ رواحہ جو بڑے موڈ میں گنگناتا ہوا اوپر ٹیرس پہ آیا تھا، ان دونوں کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا۔ علیشا فوراً اس سے علیحدہ ہوئی اور تیزی سے اس کی سائڈ سے نکلتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ علیشا کو کیا ہوا؟ وہ اس سے روانی سے بہتے آنسو دیکھ چکا تھا۔ اس کے آنسوؤں نے دل میں عجیب ہلچل سی مچا رکھی تھی۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں، تم چائے پیو گے؟ وہ فوراً بات بدل گئی۔ رواحہ نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں دیکھو شاید ماما بلا رہی ہیں۔ وہ بھی کترا کر چلی گئی تو رواحہ عجب وسوسوں میں گھرا وہیں کھڑا رہا۔ کیا علیشا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ وہ اتنی گمسم اور کھوئی ہوئی سی ہے، کیوں ہو گئی ہے؟ اس کے کھلاتے ہوئے لب بہم پہ وسط کیوں رہنے لگے ہیں؟ جگمگاتی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز کیوں رہنے لگی ہیں؟ وہ جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علیشا فرحان کی مسلسل خاموشی پہ وہ جشن مناتا، جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔
مگر ہوا اس کے برعکس تھا۔ اس کے الجھے بکھرے رویے کی رواحہ کو بڑی بری طرح ڈسٹرب کیا تھا، اور کیوں کیا تھا وجہ وہ خود بھی فی الحال سمجھ نہیں پایا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ابھی 1.5 سال پہلے ہی تو وہ پہلی مرتبہ ان کے ہاں آئی تھی۔ رواحہ کو گزشتہ واقعات ہرگز نہیں بھولے تھے۔ بڑی ماما اور نور جب سے لاہور سے آئی تھیں، دونوں کے لبوں پہ ایک ہی نام تھا، علیشہ۔ علیشہ ایسی ہے، علیشہ ویسی ہے۔ رواحہ کے تو کان پک گئے تھے۔ بڑی ماما کے کسی جاننے والے کی شادی تھی لاہور میں، اور وہیں ان کی ملاقات ندت سے ہوئی تھی۔ ندت اور تہمینہ آپس میں کزنز تھیں۔ شادی سے پہلے تو میل ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن شادی کے بعد الگ الگ شہروں میں رہنے کی وجہ سے کبھی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ ندت تہمینہ اور نور کو شادی کے بعد بڑے اصرار سے اپنے گھر لے آئی تھیں۔ وہیں نور اور علیشہ کی خوب بن گئی تھی، تو انہوں نے بصد اصرار انہیں تقریباً 2 ہفتے کے لیے اپنے گھر ہی روک رکھ لیا۔ ندت کی 3 اولادیں تھیں، شیراز، ہادی اور علیشہ۔ علیشہ سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ تہمینہ اور نور نے آتے وقت علیشہ اور اس کی فیملی کو کراچی آنے کی بھرپور دعوت دی تھی۔ تب تو انہیں البتہ چند ماہ بعد علیشہ کراچی آ گئی تھی۔ ارے بابا، اندھا نہیں ہوں میں، پہچان لوں گا۔ علیشہ کو ایئرپورٹ سے ریسکیو کرنے چونکہ رواحہ نے جانا تھا، اس لیے نور علیشہ کی تصویر اسے صبح سے 1000 مرتبہ دکھا چکی تھی۔ وہ آفس کے لیے نکلنے ہی لگا تھا جب نور ایک مرتبہ پھر اس کے پیچھے تصویر لے کر لپکی تو وہ عاجز آ کر بولے، پھر بھی رواحہ، میری مانو تو یہ تصویر اپنے پاس رکھ لو، کیا پتہ تمہیں علیشہ کی شکل بھول جائے اور تم اس کی جگہ کسی اور کو اٹھا لاؤ۔ نور ہمیشہ بولنے کے بعد سوچتی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں کسی کو اغوا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بھنا کے بولا اور غصے سے تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ آفس میں بھی اس نے 2-3 مرتبہ فون کر کے اسے یاد دلایا تھا۔ وہ پورے ٹائم پر ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا اور علیشہ کو پہچاننے میں اسے قطعاً دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ ریڈ گھٹنوں سے اونچی شرٹ، پرپل چوڑی دار پاجامہ، ریڈ اور پرپل ٹائی اینڈ ڈائی کا بڑا سا دوپٹہ لاپرواہی سے دائیں کندھے پر ڈالے، شورٹ کٹ بالوں کو دائیں بائیں جھٹکتی وہ غالباً اس کی تلاش میں ہی نظریں دوڑا رہی تھی۔ قریب جاتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کروایا تھا، میں رواحہ ہوں، نور کا کزن۔ میں علیشہ ہوں، کیسے ہو؟ ویسے دیکھنے میں تو ٹھیک ہی لگ رہے ہو، پر میرا حال بہت برا ہے، جلدی سے نکلو یہاں سے۔ میری برابر والی سیٹ پہ ایک اماں بھی بیٹھی تھی، اللہ معاف کرے، سارے راستے اپنی بہو کی چغلیاں لگاتی رہی ہیں، میرے تو سر میں درد شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ہمراہ چلتے ہوئے وہ تو یوں بول رہی تھی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ رواحہ کو باتونی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی تھیں۔ جبھی اسے اچھی خاصی کوفت ہوئی تھی، اور پھر یہی نہیں، اس نے راستے میں بھی اسے اچھا خاصا زج کیا تھا۔ ہائے اللہ، یہاں بھی پانی پوری ملتی ہے، کتنی مزے کی لگ رہی ہے رواحہ، ذرا گاڑی تو روکنا۔ آپ جناب کے مخاطب کی بجائے وہ ڈائریکٹ تم کا صیغہ ہی استعمال کر رہی تھی۔ رواحہ کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی، وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اچھا چلو دہی بڑے ہی لا دو۔ تھوڑا آگے جا کے اس نے پھر فرمائش کر ڈالی۔ رواحہ کان لپیٹے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اپنے پیسوں سے لے لیتی ہوں۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ دانت کچکا کر بولی، فضول کاموں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے واپس آفس بھی جانا ہے، ایک ضروری کام چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اس نے طعنہ ایسا دیا تھا کہ اسے بولنا ہی پڑا تھا۔ آخر میں وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، تو نہ چھوڑ کر آتے، میں نے کون سا تمہارے انتظار میں ساری عمر ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہنا تھا، خود ہی چلی آتی۔ اس کا جتانا لہجہ اسے سلگا ہی تو گیا، اور رواحہ کا جی چاہا ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ایسی بد لحاظ اور منہ پھٹ لڑکی کو گاڑی سے نیچے اتار دے۔ بڑی ماما کا لحاظ ماننے تھا، ورنہ شاید وہ ایسا کر بھی گزرتا۔ بڑی ماما اور نور بڑے پرطباق انداز میں اس سے ملی تھیں۔ اس کا موڈ البتہ اتنا آف تھا کہ وہ لنچ کیے بغیر ہی آفس چلا گیا۔ رات کے کھانے پر البتہ اس نے پھر ٹکراؤ ہوا تھا۔ بڑی ماما ایک ایک ڈش اٹھا کے اس کے سامنے رکھ رہی تھیں۔ اسے اتنی اہمیت دیے جانے پر رواحہ کو اندر ہی اندر جیلسی ہوئی تھی۔ رواحہ، تم کیا صلاح دہی ٹونگتے جا رہے ہو؟
یہ اپنے پسندیدہ کریلے گوشت ہونا۔ اس کی ناز برداریوں کے درمیان بالآخر بڑی ماما کو اس کا خیال آ ہی گیا۔ رہنے دیں آنٹی، جن کا مزاج پہلے ہی کریلے جیسا ہو انہیں مزید کڑوا کسیلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیشا تو اس کے روکھے پھیکے رویے پر دوپہر سے ہی بھری بیٹھی تھی۔ اس کی بات سن کے تہمینہ اور نور کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ رواحہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا جو بڑے مزے سے بریانی کھا رہی تھی۔ رواحہ نے کریلے گوشت کی ڈش کو ہاتھ سے پرے کیا اور دوبارہ سلاد کھانے لگ گئی۔ ہو یہ تو کریلا ہے، اوپر سے نیم چڑھا، وہ ناک سکوڑ کے بولی۔ تم، رواحہ کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ یہ ٹرائفل لو نا، بڑا میٹھا ہوتا ہے، جلے بھنے مزاج والے لوگوں کے لیے بڑی اثیر دوا ہے۔ ٹیسٹ تو کر کے دیکھو، آزمائش شرط ہے۔ اس کے غصے کی قطعاً پرواہ کیے بغیر وہ بڑی اپنائیت اور یگانگت سے نازک سا ٹرائفل والا باؤل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ بے اختیار رواحہ کا جی چاہا یہ باؤل اسی کے سر پر تیر مارے۔ تم بھی نا علیشا، نور بے ساختہ ہنس پڑی۔ رواحہ میٹھا نہیں کھاتا، اسے بالکل پسند نہیں ہے۔ اوہ، اب میں سمجھی، اس میں بیچارے رواحہ کا کوئی قصور نہیں ہے، شوگر کی کمی کی وجہ سے مزاج ویسے ہی ڈاؤن رہتا ہے۔ نور کے وضاحت کرنے پر وہ جیسے بڑی سمجھداری سے سر ہلا کے بولی، جبکہ بیچارے رواحہ کے الفاظ اس سے اچھا خاصا سلگا گئے۔ صفحہ نمبر 5 کا پارٹ 1 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول میں اداس رہتا ہوں شام کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں سماعت فرمائیے۔